معرفت الہی کیسے ممکن کیسے ہے آج کے دور میں؟ جیسے اللہ کی معرفت تو ہمارے نوجوانوں کے ہاں نارمل چیز ہے، سیریس نہیں ہم لیتے۔ منیب بھائی، اللہ کی معرفت ہی انسان کی زندگی کی بنیاد بھی ہے اور انسان کی زندگی کا عروج بھی ہے۔ من عرف ربہ، ایک حدیث مشہور ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ایک انسان کے لیے سب سے بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ان سب کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں، اور توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اصل پہچان ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پالنے والا ہے اور کس قدر کمال کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے، اور کیا کمال کی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے بندے کے لیے کس قدر ہے۔ تو اسماء و صفات کا علم بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہے، اور جس انسان کو اسماء و صفات کا علم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، تو اس کی اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس انسان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا تعلق اور میری دوستی کتنے بڑے رب کے ساتھ ہے۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تعلقات ہونے چاہیے، ریفرنسز ہونے چاہیے۔ جس انسان کا تعلق ریفرنس کسی یو سی کے چیئرمین کے ساتھ ہے تو وہ بہت اپنے آپ کو فنخواہ سمجھتا ہے۔ جس کا کسی ایم پی ایم این اے کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت اعلیٰ چیز ہوں، اور جس کا ڈائریکٹ کسی پرائم منسٹر کے ساتھ یا چیف منسٹر کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی اپنے آپ کو بہت اعلیٰ چیز سمجھتا ہے۔ تو جس انسان کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، جو ملک الملوک ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی چوکھٹ پر تمام بادشاہ اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں، جو اس کائنات کا مالک ہے، والمالک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، تو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جائے گا، پھر وہ اس کے سامنے کسی دنیا کے پریزیڈنٹ کی، کسی دنیا کے پرائم منسٹر کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان سے انسان کے اندر دنیا سے استغنا آ جاتا ہے، اور جس انسان کے اندر غنا آ جاتا ہے، عام طور پہ کہتے ہیں امیر کو عربی میں کہا جاتا ہے غنی، تو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے جس انسان کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ غنی ہے۔ زیادہ پیسے والا غنی نہیں ہے، وہ اسیر ہے اپنے پیسے کا، وہ غلام ہے اپنے پیسے کا۔ جتنا زیادہ پیسہ ہے اس دنیا کے اندر اتنی زیادہ ٹینشن ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جو پیسے کی ٹینشن سے ماورا ہو جائے، جو پیسے کے پیچھے نہ بھاگے۔ تو جب تک آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے دور ہو جاتی ہے، جب آپ اس سے غنا کر لیتے ہیں وہ چیز آپ کے قدموں میں ذلیل ہو کے آ جاتی ہے۔ تو غنا اصل آتا ہی تب ہے جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اگر ہم یوتھ کی بات کریں، نوجوانوں کی بات کریں، تو ہمارے ہاں یوتھ میں انزائٹی کا بہت زیادہ پرابلم ہے، ڈپریشن کا بہت زیادہ پرابلم ہے، اپنے کیریئر کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی لائف میں پڑھ رہے ہیں تو آگے فیوچر میں کیا ہوگا، جیسے ہی پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں جاب نہیں مل رہی، اچھا اب جیسے پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہوتی ہے تو بڑا بزنس ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام کر لوں کہ بزنس امپائر کھڑا کر دوں، تو اس کی انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کر لیں گے تو آپ کو یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ سب چیزیں آپ کی حل ہو جائیں گی۔ اور اٹ سیلف اگر کسی انسان کو ایک تو انزائٹی ہوتی ہے کہ دنیا کی چیزوں کی، اور ایک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بچائے انزائٹی ڈپریشن اٹ سیلف ایک بیماری بھی ہے۔ تو جس انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اس وہ انزائٹی اور ڈپریشن سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ تعلق اس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی جو ایکچولی انزائٹی اینڈ ڈپریشن میں جو ہوتے ہیں۔